السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، بزرگوں، اللہ جل شانہ کے فضل سے اس سال رمضان کے 30 روزے پورے ہو گئے۔ عید کا 30واں چاند بھی نظر آ گیا، لیکن یہ عید کا 30واں چاند دیکھنے کے بعد کئی لوگوں کی زبانوں سے یہ بات سننے میں آ رہی ہے کہ بھئی چاند تو کل کا ہے، بہت بڑا نظر آ رہا ہے، چھوٹا چاند ہونا چاہیے۔ اس طرح کی واہیات باتیں ہر رمضان میں ہوتی ہے۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے، بلکہ ہر رمضان میں جب 29 کا چاند نہیں ہوتا اور 30 کا چاند ہوتا ہے، اس وقت لوگ ایسی واہی تباہی کی باتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے ایمان کا خطرہ ہے۔ اللہ جل شانہ کی تقدیر پر شک ہے تمہیں؟ ہاں، اس طرح کی باتیں۔ اللہ جل شانہ نے چاند کا اختیار کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں دیا، چاہے وہ 29 کو نکال دے 30 کو نکال دے۔ اسلامی 12 مہینے ہیں اور پورے برس میں 12 مرتبہ چاند دکھتا ہے، لیکن یہ بحث کرنے والے صرف رمضان میں جاتے دیکھنے کے لیے، اور بعض آدمی تو دوربین لے کے ڈھابے پہ چڑھ جاتے ہیں 29ویں چاند کو، اور وہ عید کے چاند میں ان کو دوربین دکھتی ہے۔ کیا معلوم کہاں سے لے کے چلے آتے ہیں۔ آڑے دن میں دوربین دکھتی نہیں ہے، حالانکہ پورے برس میں 12 مرتبہ چاند ہوتا ہے، تو 12 مرتبہ دوربین لے کے چڑھے تو سمجھ میں آئے کہ بھئی ٹھیک ہے، ان کو اسلام سے محبت ہے یا دین سے محبت ہے، لیکن عید کے لیے کیا معلوم کتنی اتاول ہے ان کو۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ روزانہ افطار کے وقت اللہ جل شانہ 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں، جو جہنم جن پر واجب ہو چکی تھی۔ ایک روزے کی برکت سے اللہ اتنے آدمیوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ اگر ہمارا ایک روزہ زیادہ ہو گیا تو ہماری وجہ سے نہ جانے کتنے آدمیوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ ہم یہ نہیں سوچتے، ہم اپنا سوچتے ہیں، اپنی خوشی دیکھتے ہیں کہ جلدی عید ہو جائے۔ اور یہ جو زیادہ واہی تباہی کی باتیں کرنے والا مجمع زیادہ تر کم روزے رکھنے والا ہوگا، کم تراویح پڑھنے والا ہوگا، نمازوں کا اہتمام کرنے والا نہیں ہوگا۔ کل ہی 29 کا چاند ہوا تو میرے ایک دوست کا فون آیا، مولانا ادھر ادھر سے گواہی آ رہی ہے، کیا کرنا ہے؟ میں بولا بھائی زیادہ گواہی آنے دو، اور ہم لوگ تو مفتیاء کرام کے پیچھے، ہم ان کے آگے نہیں جا سکتے۔ چاند کمیٹی کی طرف سے فتویٰ آ جاوے یا اعلان ہو جاوے یا کوئی خبر آ جائے پھر میں اعلان کروں گا، اس سے پہلے میں اعلان نہیں کروں گا۔ تو عجیب بات کہی انہوں نے کہ مولانا نہ ہوئے تو اچھا ہے۔ میں بولا کیوں؟ میں نام نہیں بتاتا۔ نہ ہو تو اچھا۔ بولا کیوں؟ بولے ایک روزہ زیادہ ہو جائے، اس سال 30 پورے ہو جائے۔ یہ کون کہے گا؟ جس کو دین سے محبت ہے، جن سے دین سے لگاؤ ہے، جس کو رمضان کی قدر ہے۔ ہاں، ایسے لوگ بھی آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ اتنی شدید گرمی میں ایک روزہ زیادہ رکھنے کی ان کی طلب ہے کہ میرا ایک روزہ زیادہ ہو جائے۔ قیامت میں پتہ چلے گا کہ ایک روزہ زیادہ رکھنے پر اللہ کے یہاں کتنی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ اس ایک روزے کی برکت سے کیا کیا انعامات دیں گے۔ ہاں، لیکن جنہوں نے روزے ہی رکھے نہیں ہیں، تراویح پڑھی نہیں ہے، عیدگاہ میں باقاعدہ 2 عبادتوں کا ذکر کرتے ہوئے اللہ اعلان کریں گے کل صبح میں، ہاں، فرشتوں کو گواہ رکھ کے، اپنی عزت کی قسم کھا کر، اللہ جل شانہ اپنی عزت کی قسم کھا کر اعلان کرتے ہیں۔ اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ میری عزت کی قسم، یہ میرے بندوں کی طرف مخاطب ہو کے کہتے ہیں، یہ میرے بندو، رمضان کے روزوں کی بنیاد پر اور تراویح کی بنیاد پر جاؤ، میں نے معاف کر دیا، اب بخشے اپنے گھر چلے جاؤ۔ کتنی بڑی فضیلت، بخشے اپنے گھر چل رہا ہے۔ اعلان عیدگاہ میں کرتے ہیں، ہاں، عید کی نماز کے بعد اللہ اعلان کرتے ہیں، فرشتوں کو گواہ رکھ کے، اپنی عزت کی قسم کھا کر۔ بتاؤ، سب سے زیادہ عید کے دن کس کو خوشی ہوگی؟ جس نے پورے روزے رکھے ہوں گے۔ سب سے زیادہ عید کے دن کس کو خوشی ہوگی؟ جس نے پوری تراویح پڑھی ہو، چاہے الحمد طرح سے۔ اس بار لاک ڈاؤن ہے، اللہ نے بہت آسان عبادت کر دی، اس کے بعد بھی ہم تراویح نہ پڑھے، بہت آسان روزے رکھ دیے، کوئی کام دھندے پہ جانا نہیں، گھر میں رکھ کے روزے نہیں رکھ سکتے۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے روزے رکھے اس سال تو، لیکن بڑی عمر کے روزے نہ رکھیں۔ کئی لوگوں کو میں نے اس رمضان میں دیکھا ہے، بڑی عمر کے 30 سال 35 سال 40 سال کھلے عام کھاتے ہوئے، ہاں، نام نہیں لیتا میں، کھلے عام کھاتے ہوئے میں نے اس رمضان میں بھی دیکھا ہے کہ اتنی عمر ہے۔ اب بتاؤ، ان کی اولادیں کو اوپر تم یقین کر سکتے ہو کہ روزہ رکھیں گی؟ اولاد ہوتی ہے نا، اولاد، وہ اپنے ماں باپ کی نقالی کرتی ہے اور اپنی ماں باپ کی زندگیوں کو دیکھتی ہے۔ میرا ابا نماز میں جاتے ہیں تو بچہ بھی انگلی پکڑ کے مسجد میں جائے گا،
میری امی مصلی بچھا کر مسجد گھر میں نماز پڑھتی ہے تو چھوٹی چھوٹی بچی ہماری جو ہوتی ہے نابالغ ناسمجھ وہ بھی مصلی پہ آ کے سجدہ میں پڑھتی ہے. کیوں کہ وہ دیکھتی ہے میری ماں کو عبادت کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے. ہاں وہ دیکھتا ہے میرا باپ مسجد میں جاتا ہے، لیکن باپ رمضان میں بھی مسجد کی سیڑھیاں نہیں چڑھے تو اولاد نہیں دیکھتی. ہاں باپ رمضان میں بھی روزہ نہ رکھے اور دن میں کھانے بیٹھ جائے دوپہر کو. لعنت ہے ان عورتوں پر جو رمضان مبارک کے اندر اپنے گھر کے مردوں کو چولہے پہ کھانا پکا کے کھلاتی ہو. لعنت ہے ایسی عورتوں پر، قیامت میں ایسی عورتوں کی پکڑ ہوگی. ہاں رمضان میں مسلمان کا چولہا دن میں جلے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ دین کے اندر بھی رمضان میں چولہا جلے. اللہ امت کی حفاظت کرے اور سمجھ عطا فرماوے. کئی لوگوں کو میں نے اس رمضان کے اندر دیکھا ہے. ایک تو 27 رات کو میں فروٹ لینے گیا تو ایک سبزی والا، حالانکہ بیچارے غریب ہوتے ہیں اور اکھا دن مزدوری کرتے ہیں، لیکن نہ رکھنا ہو تو کوئی بھی بہانہ مل سکتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ آج روزہ رکھا نہیں ہے اور کھلے عام تمباکو کھاتے مسل کے. بولے مولانا اکھا دن دھوپ میں پھرتا پڑتا ہے نا، اس کے لیے روزہ رکھاتا نہیں ہے. اب انہوں نے بچپن سے بیچاروں نے پریکٹس ہی نہیں کی تو کہاں سے رکھائے گا. چلاتی دھوپ میں بھی. ہاں کل ایک آدمی نے مجھے کہا کہ بٹھے پہ کھڑے ہونے والے بھی روزہ رکھتے ہیں. اکھا دن بٹھے پہ کھڑے رہتے ہیں، وہاں آگ جلتی ہے لیکن روزہ نہیں چھوڑتے. ہاں لیکن انہوں نے بیچارے بچپن سے روزہ ہی نہیں رکھے. پھر میں نے کہا کہ آج تو بڑا روزہ ہے. لوگ اس کو بڑا کہتے ہیں، 27 پہ روزے کو بڑا کہتے ہیں، حالانکہ سارے روزے بڑے ہیں 30 لیکن ہم نے بس بنا رکھا ہے کہ بڑا روزہ ایک رکھتے ہیں. 30 روزوں میں سے 27 کا ایک روزہ رکھتے ہیں، باقی 29 روزے رکھتے ہی نہیں. سارے روزے بڑے، کوئی چھوٹا نہیں کوئی بڑا نہیں. ہاں لیکن ایک امت میں ایک بات چل پڑی ہے تو میں نے اس کو کہا اس کی زبان میں، آج تو بڑا روزہ ہے تو نہیں رکھا. بولے مولانا نہیں رکھا تھا. میں بولا ہندو بھی روزے رکھتے ہیں. ہاں ہمارے اولپاڑ میں ایک بنیا ہے، ایک مرتبہ اس کی دکان پہ راشن لینے گیا تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب تمہارے کو موٹو روزو کیا رہے آوے سے. میں نے اس کو کہا کہ تم کو کیا لینا دینا روزے سے، تم تو ہندو ہو. بولے نہیں میں یہ روزہ رکھتا ہوں، ہر برس میری پابندی. اب بتاؤ میرے دوستو، 27 سب کا بڑا روزہ ایک ہندو رکھتا ہے جس کو اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں. اب مسلمان اس دن روزہ نہ رکھے تو کتنی بڑی پکڑ ہے. آج بڑی رات ہے، سب سے بڑی رات آج کی ہے. حدیث شریف میں جس کا ذکر آیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص ثواب کی نیت سے دونوں عیدوں میں جاگے، یعنی جب چاند ہوتا ہے نا دونوں عیدوں میں جاگے، تو آج چاند ہوگا 30 کا چاند ہوا ہے تو آج کی رات عبادت کی رات ہے. لیکن وہاں اکھی رات ہم پھرنے میں، گھومنے میں، خریدی میں، نہ جانے کیا ہو جائے گا کل عید کے لیے، اتنی تیاری میں رات گزار دیتے ہیں اور عبادت میں کسی کا دل ہی نہیں لگتا. پورے مہینے عبادت کرنے والے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا کہ یہ رات غفلت میں گزار دیتے ہیں. حالانکہ یہ تو خاص رات ہے. میرے نبی کا ارشاد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص ثواب کی نیت سے دونوں عیدوں میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے، اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب کے دل مر جائیں گے. یعنی فتنے فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب پر مردنی چاہتی ہے، اس کا دل زندہ رہے گا. اس کے بعد علماء نے حاشیے میں ایک بات لکھی کہ ممکن ہے کہ سور پھونکنے جانے کا دن مراد ہے، اس کی روح بے ہوش نہیں ہوگی. اس کے بعد ایک حدیث کا خلاصہ لکھا ہے کہ پورے برس کے اندر سے کتنی راتیں ایسی ہے جس کا ثواب اللہ نے بے شمار رکھا ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگے اس کے واسطے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو آج کی رات تو جنت واجب کرنے کی ہے اور ہم غفلت میں گزار دے. اب وہ 5 راتیں کون سی ہے میں بتا دوں. لیلۃ الترویہ یعنی 8ویں ذی الحج، 9ویں ذی الحج عرفہ کی رات اور 10ویں ذی الحج، یہ 3 راتیں. عید الفطر کی رات 4تھی رات اور شب برات 15ویں شعبان کی رات. ہاں فقہا نے بھی عیدین کی رات میں جاگنا مستحب لکھا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ 5 راتیں دعا کی قبولیت کی راتیں ہیں. اس میں لکھی ہے جمعہ کی رات، جمعرات کی راتیں وہ بھی لکھا ہے، عیدین کی راتیں. ہاں رجب کی رات 27 رجب کی غالباً اور 15ویں شعبان کی رات. یہ بزرگوں کی اقوال ہے کہ انہوں نے جمعہ کی رات کو بھی شمار کیا ہے. تو یہ راتیں جاگنے کی ہیں. اللہ امت کو سمجھ عطا فرماوے. اور آخری دن باقی ہے، اس دن کے اندر اگر کسی نے روزے نہ رکھے ہو تو اللہ سے توبہ کرے. کسی نے تراویح نہیں پڑھی تو اللہ بڑے معاف کرنے والے ہیں. اللہ اپنے بندوں کی معافی کو نیکی سے زیادہ پسند کرتے ہیں. نیکی کرنے سے اللہ کو جتنی خوشی ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ خوشی ایک گنہگار بندہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے.
ایک ماں باپ کی اولاد اگر گم ہو جاوے، کسی کا لڑکا بچہ چھوٹا، تو ماں باپ کیسے تڑپتے ہیں؟ سب کو کہتے ہیں میرا بچہ کہاں گیا، میرا بچہ کہاں گیا، اور کوئی لا کر اس کو دیتا تو کتنی خوشی ہوتی ہے، کتنا انعام دیتے ہیں۔ اس طرح اللہ جل شانہ اپنے بندے کا انتظار کرتے ہیں، میرا بندہ آ جاوے، میرا بندہ آ جاوے، میرا بندہ۔ کئی اللہ والوں کے قصے لکھے ہیں کہ جنہوں نے بڑی عمر کے بعد توبہ کی ہے اور اپنے گناہوں سے، اور ولایت کے مقام پہ پہنچے۔ ہاں، ولایت کے مقام پہ پہنچے ہیں۔ فضیل بن ایاز کون تھے؟ خواجہ فضیل بن ایاز بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، انہوں نے جوانی تک گناہ کرتے رہے۔ ہاں، ڈاکو تھے، لوگوں کا مال لوٹتے تھے، لیکن ایک موقع ایسا آیا ہاں کہ اللہ نے دل کی کایا کو پلٹ دیا، کوئی بات دل پہ لگ گئی، زندگی پلٹ دی۔ ڈاکو تھے۔ ہاں، جنید بغدادی خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کون تھے؟ پہلوان تھے، اکھاڑے میں پہلوانی کرتے تھے۔ ان کو لینے کے لیے حکومت کے ہاتھی آتے تھے، لینے کے لیے گھر پہ لینے۔ اس زمانے کی سب سے بڑی سواری اوڑی والی جو تھی نا، اس زمانے میں سب سے بڑی سواری جو اوڑی والی تھی نا، اس زمانے میں سب سے بڑی سواری، جیسے آج کے زمانے میں BMW اوڑی، اس زمانے میں ہاتھی پہ بڑے آدمی کو لینے جاتے تھے، تو ہاتھی لینے آتا تھا ان کو گھر پر۔ جب اکھاڑے میں پہلوانی کرنے کا وقت ہوتا تھا تو ہاتھی ان کے گھر لینے آتا تھا، ہاتھی پہ بیٹھ کے پہلوانی کرنے جاتے تھے۔ تو بڑی عمر کے بعد اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی، اور بڑے اللہ والے، بڑے ولی بن کر دنیا سے گئے۔ ہاں، بڑے مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ، یہ سپاہی تھے، شرابی تھے، ہر وقت شراب کے نشے میں رہتے تھے۔ ایک زندگی میں ایک موقع ایسا آیا، ایک بات دل پہ اثر کر گئی، اللہ نے زندگی پلٹ دی اور ولی بن کے دنیا سے گئے۔ جگر مراد آبادی ایک شاعر گزرے ہندوستان کے، ان کی زندگی کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے، یہ بھی بہت بڑے شرابی تھے، لیکن کوئی بات دل پہ لگ گئی، اور مولانا اشرف علی تھانوی غالباً ان کی خانقاہ میں جا کر اپنے گناہ سے توبہ کیا ہے، ان کی خانقاہ میں جا کر اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے، اور بڑے اللہ والے بن کر دنیا سے گئے۔ ایسے کئی اللہ والوں کی زندگی ہمارے سامنے ہے جنہوں نے جوانی میں توبہ کی ہے اور نیک بن کر دنیا سے گئے۔ آج بھی موقع ہے میرے دوستو، ایک رات باقی ہے توبہ کی، آج کی آخری رات توبہ کر لو، اور آئندہ سے ارادہ کو ہم زندگی میں روزہ نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی تراویح نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی رمضان المبارک کی ناقدری نہیں کریں گے، اور چاند کے بارے میں جو باتیں چل رہی ہے ایسی باتوں سے پرہیز کریں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، ایک مثال دیتا ہوں، تو کبھی کبھی اس کا اصل وقت اللہ نے جو ترتیب بنائی ہے وہ 9 مہینے کی ہے۔ 9 مہینے سے زیادہ ماں کے پیٹ میں بچہ نہیں رہتا، کبھی 2-4 دن اوپر ہو جائے وہ الگ بات ہے، لیکن اللہ جل شانہ کی ایک ترتیب ہے۔ ہم اس سے پہلے پیدا ہوتے ہیں، کوئی بچہ 7ویں مہینے میں بھی دنیا میں آ جاتا ہے، وہ بھی زندہ رہتا ہے، اور 9ویں مہینے میں آتا ہے وہ بھی تندرست ہوتا ہے، لیکن جو 7ویں مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وزن کم ہوتا ہے اور اس کی ہائٹ بھی کم ہوتی ہے، اور جو 9ویں مہینے میں بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا وزن برابر ہوتا ہے جتنا ہونا چاہیے، اور ہائٹ بھی برابر ہوتی ہے جتنی ہونی چاہیے۔ تو اس طرح اگر 29 کا چاند اگر چھوٹا دکھتا ہے، پتلا دکھتا ہے، تو وہ وقت سے پہلے ہوا ہے، ایک دن پہلے ہوا تو چھوٹا ہی دکھے گا، اور 30واں چاند اگر بڑا دکھتا ہے اور پورا دکھتا ہے وہ تو پورے مہینے میں آیا ہے۔ تو اس طرح کی باتیں نہ کیا جائیں، یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کی مصلیت ہے، کبھی اللہ 30 نکالتے ہیں، کبھی اللہ 29 نکالتے ہیں، اور چھوٹا ایک دن پہلے جب کوئی چیز نکلے گی وہ چھوٹی ہوگی، لیکن اس طرح کی باتیں امت میں عام طور پر چل رہی ہے۔ اللہ امت کی حفاظت کرے اور خدا کی تقدیر پر شک کرنے سے بچے۔ اللہ جل شانہ کہی گئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کا بیان ذرا تلخ ہے، کڑوا ہے، لیکن اگر اس کو عمل کرو گے تو زندگی بدل جائے گی۔ اگر اس کا عمل کی نیت سے اس کو سنو گے اور زندگی بدلنے کا فیصلہ کر کے سنو گے تو میرا بیان نہ جانے کتنے انسانوں کی زندگیاں بدل سکتا ہے، اور آدمی گناہوں کی توبہ کر کے نیکی کے راستے پہ آ سکتا ہے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔